علیکم، کرائم سٹوریز کے ساتھ میں ہوں مریم نعیم۔ ویورز، 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس پوری اسیسینیشن کے پیچھے کون لوگ تھے، کون پلانرز تھے، کون فیسیلیٹیٹرز تھے، کون ماسٹر مائنڈ تھا اس اسیسینیشن کا، آج ہم جانیں گے۔ عبدالستار خان صاحب سے، سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا مسٹری تھی، یہ کیا انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی جو کہ ابھی تک جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو سکی، یہ ایک مرڈر مسٹری ہے، اس انویسٹیگیشن کا کیا سٹیٹس ہے اب تک، اس کے بارے میں ہم ستار خان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ستار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ ستار صاحب، 27 دسمبر 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے۔ ان کی شہادت کے پیچھے پراپر ایک کانسپریسی تھی، اس کے کتنے ٹیئرز تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ مارے جا چکے، کتنے گرفتار ہوئے، اور کچھ وانٹڈ لوگ بھی ہیں جن کا کچھ اتا پتہ نہیں، ان سب کے بارے میں بتائیے گا۔ اچھا، اس طرح کی جو کانسپریسی ہوتی ہے نا، جس میں جس لیول کی بے نظیر بھٹو تھی، اس لیول کی لیڈر کو مارنے کے لیے کانسپریسی بنتی ہے۔ اس کے مختلف ٹیئرز ہوتے ہیں، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اس کے مختلف سیلز ہوتے ہیں۔ تو بے نظیر کے بھٹو کو جب مارا گیا تھا تو اس کی کانسپریسی جو ہیچ کی گئی تھی، ہیرارکی آف دی کانسپریسی سمجھ لیں آپ۔ ہیرارکی آف کانسپریسی اس کی اس طرح کی تھی کہ 7 ٹیئرز تھے اس کے۔ مثلا ماسٹر مائنڈ تھا، ماسٹر مائنڈ کم فائنانسر تھا، پھر ایمیزری تھی، پھر پلانر تھے، پھر فیسیلیٹیٹر تھے، پھر ہینڈلر تھے، پھر بامب ایگزیکیوٹر جسے کہتے ہیں، بامبر جسے کہتے ہیں وہ تھے، پھر آخر میں نالج آف دی کانسپریسی وہ تھے۔ لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ سارے ٹوٹل 18 سسپیکٹ تھے۔ ہر ٹیئرز کو لیا جائے 17 سسپیکٹ تھے، 17 سسپیکٹ میں سے 11 گرفتار ہوئے بغیر ہی مارے گئے تھے، اور 5 گرفتار ہوئے، اور 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وانٹڈ، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، سیکورٹی ایجنسیز وانٹڈ کہتی ہے۔ اب وانٹڈ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا، اور یہاں تک نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، بٹ دے آر وانٹڈ۔ تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہو سسپیکٹس کی، جس میں سے 11 سسپیکٹس بغیر گرفتار ہوئے مارے جا چکے ہوں، تو وہ انکوائری، وہ انویسٹیگیشن ادھوری ہی رہتی ہے۔ اب جو ماسٹر مائنڈ فائنانسر ایک ہی تھا، اسامہ بن لادن، وہ بغیر گرفتار ہوئے مارا گیا۔ ایمیسریز 2 تھے، ایک ابو عبیدہ المصری تھا اور ایک بیت اللہ مسعود تھا، دونوں بغیر گرفتار ہوئے مارے گئے۔ تیسرے پہ آتا پلانرز 3 تھے، ایک عزیز اللہ عرف مولوی صاحب، نصیب خان اور ابراہیم۔ اب یہ لوگ بھی بغیر پکڑے، عباد الرحمان، ابراہیم نہیں تھا، عباد الرحمان تھا، تو یہ لوگ بھی بغیر پکڑے مارے گئے۔ اس کے بعد آیا تھا فیسیلیٹیٹر 4 تھے، 4 میں سے 3 مارے گئے، 1 گرفتار ہوا۔ اب جو فیسیلیٹیٹر تھے اس میں کون کون تھا جو بغیر گرفتار ہوئے مارا گیا؟ اب اس میں تھا نصر اللہ تھا، اس کے بعد تھا نادر ایلیس قاری اویس، ٹھیک ہے، اور عبداللہ عرف صدام۔ اب یہ عرفیت ساز ضرور چلتی ہے، ایک بات ذہن میں رہے، کنفیوژن نہ ہوئے، عبداللہ عرف صدام۔ پھر ایک فیض تھا عرف کسکت۔ اب کسکت کون کیا سمجھے گا کسکت کیا تھا، لیکن عرفیت چلتی ہے اس کی، اس نام سے مشہور ہوں گے۔ تو یہ مارے گئے تھے، اور راشد ترابی ایک واحد تھا فیسیلیٹیٹر جو گرفتار ہوا تھا۔ اس کے بعد ہینڈلر کی طرف آئے تو ہینڈلرز میں سے ایک ہینڈلر مارا گیا تھا، 2 گرفتار ہوئے تھے۔ جو مارا گیا تھا وہ اسد اللہ تھا، اور جو گرفتار ہوئے تھے وہ رفاقت اور اسلام تھے۔ اس کے بعد چلے بامبر۔ اب بامبر جو بام بلاسٹ کرتا ہے، جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اس لحاظ سے تھا کہ انہوں نے مارنا تھا، ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنا تھا فائنلی۔ لیکن اس کی سٹوری بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں بڑا کمپلیکس سٹوری ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ سٹوری ہے کہ یہ 3 لوگ تھے۔ بلال وہ تھا بامبر جو کہ آن سپاٹ جس نے بے نظیر پہ فائر کیا تھا اور پھر بلاسٹ سے اپنے آپ کو اڑا لیا تھا، وہ بلال تھا، وہ مارا گیا۔ اس کے بعد ایک اکرام اللہ تھا جس کو لمبی گردن والا بھی کہتے تھے، اکرام اللہ تھا۔ اب اکرام اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا پہلے
انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے, سیکورٹی ایجنسیز نے, ایون ریلیٹیوز, رشتہ دار جو تھے اکرام اللہ کے, اور پھر گورنمنٹ آفیشل جو تھے, سب نے ڈکلیئر کیا کہ اکرام اللہ مارا جا چکا ہے. 2017 میں 10 سال بعد 2017 میں سیکورٹی ایجنسی نے ایک 28 لوگوں کی موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ کی لسٹ جاری کی, جس میں اکرام اللہ کا نمبر جو تھا نا وہ 9ویں نمبر پہ آتا تھا. وہ سیریل نمبر 9 میں تھا, اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ زندہ ہے اور یہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں انوالو ہے. اور پھر جو یورپین امریکن کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی اکرام اللہ جو ہے نا وہ مڈ رینکنگ پاکستانی طالبان کمانڈر ہے افغانستان میں. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا تھا, تیسرا بھی اس کے بارے میں اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے, کہاں جگہ پہ نہیں ہے. وہ اب وہ کانسپریسی, جس کے پاس جو کانسپریسی کو جانتا تھا, نالج آف دی کانسپریسی کہتے ہیں, وہ 2 لوگ تھے. ایک شیر زمان تھا, دوسرے کا نام میں بھول رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں میں بول رہا ہوں دوسرے کا نام. یہ 2 لوگ تھے, اعتزاز شاہ اور شیر زمان. یہ 2 لوگ تھے جن کے بارے میں جو ٹیئر میں جس کانسپریسی کے جس آخری لیول یہ ہوتا ہے, نالج آف دی کانسپریسی, اس میں 2 لوگ تھے, یہ اریسٹ ہوئے. اب کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کی کوئی بھی انکوائری ہو, کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو, اگر اس میں وائٹل لنکس مسنگ ہو, امپورٹنٹ فیکٹس, ایویڈنس جیسے کہتے ہیں نا ثبوت, وہ ضائع ہو چکے ہوں, تو وہ انکوائری, وہ انویسٹیگیشن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. بے نظیر بھٹو کا مرڈر جو ہے نا, اسی لیے اس کی انکوائری انویسٹیگیشن ادھوری ہے اور ادھوری رہے گی, کیونکہ وائٹل لنکس اور امپورٹنٹ جو شہادتیں تھیں, ثبوت تھے, وہ ضائع ہو چکے. اب ضائع ہو گئے. اب یہ ایک معجزہ ہی ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ہونے والی انکوائری انویسٹیگیشن کسی منطقی انجام کو پہنچے. ایک مسٹری ہے ابھی تک. اور یہ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ تھے جو مارے گئے, مطلب 18 لوگ تھے سسپیکٹس تھے, 18 میں سے 11 مارے گئے. وہ اس لیے کہ گرفتار تو آپ اور مجھ جیسا بندہ ہوتا ہے, یہ کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے. میکسیمم یہ کرتا ہے ہم سیکیور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, کسی محفوظ مقام میں منتقل کر لیتے ہیں. لیکن ہماری قسمت خراب تو ہم پکڑے جاتے ہیں. یہ جتنے 11 لوگ مارے گئے تھے پکڑے نہیں جا سکتے تھے, یا تو انہوں نے مرنا تھا یا مارنا تھا, تو یہ مارے گئے. اب سب کے سب مارے گئے. اب اس میں ہوا یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ 18 جو لوگ تھے سسپیکٹ تھے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیتھل لفظ جو استعمال ہوا ہے نا انویسٹیگیشن انکوائری میں, لفظ جو استعمال ہوا ہوا ہے, جو فکرہ جملہ استعمال ہوا ہوا, وہ ہے کہ لیتھل کٹ آؤٹ بلٹ ان دی پلاننگ. یہ بڑے لیتھل, یہ بیسٹ لاٹ تھی. یہ ایسی لاٹ نہیں تھی کہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ جی منہ اٹھائے کدھر کنوکشن اور کمٹمنٹ میں بہت آگے چلا گیا, اور اس کا جو برین واشنگ اس کی کر دی گئی ہے تو وہ پھر مرنے مارنے کو تل گیا. نہیں, یہ جب بھی اس طرح کی کانسپریسی بنتی ہے تو جن لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی کہ کنوکشن اور کمٹمنٹ میں بہت آگے ہے. اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ کر جائے گا, جو کام اس کو دیا جائے گا یہ ایگزیکیوٹ کر جائے گا. اچھا, یہ مارے گا بھی, مر بھی جائے گا, ایگزیکیوٹ بھی کر جائے گا. اس لیے یہ وہ لوگ اس طرح کے تھے. اب اگر یہ مسنگ ہو جائے تو آپ کی انکوائری, آپ کی انویسٹیگیشن, وہ آپ اگلے 35 سال لگا لو, 50 سال لگا لو, 100 سال لگا لو, منطقی انجام جسے کہتے ہیں نا, منطقی انجام, منطقی انجام کو بے نظیر بھٹو کی انویسٹیگیشن انکوائری نہیں پہنچ سکتی. جب یہ حال ہو, یہ میں نے وہ ٹیئر بتائے ہیں جو کانسپریسی کے ہیرارکی آف دی کانسپریسی اس میں آتے ہیں. اچھا ستار صاحب, یہ بتائیے گا کہ القاعدہ اور طالبان وغیرہ جو تھے, انہوں نے پہلے اس چیز کا اعتراف نہیں کیا تھا ان کے اسیسینیشن کا, لیکن اب کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا؟ کیا وجوہات تھی, کیا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے اس کے پیچھے؟ نہیں, اس میں تو یہ ایک چیز ہے نا کہ بڑی عجیب سی بات ہے. جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا 27 دسمبر 2007 کو, تو ایک ایسی چیز, اس وقت جنرل پرویز مشرف مرحوم کی حکومت تھی, تو ایک ایسا ایویڈنس آیا سامنے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, انٹیریئر منسٹری نے وہ ایویڈنس وہ پبلک کر دیا. وہ ایویڈنس کیا تھا کہ بیت اللہ مسعود کی کسی مولوی صاحب سے بات ہو رہی. اب وہ کہہ رہے تھے, اس میں صاف پتہ لگ رہا تھا کہ مارنے والے تو یہ ہیں. اب اتنا امپورٹنٹ ایویڈنس جو ہوتا ہے, اتنا امپورٹنٹ لنک, وہ اتنی جلدی گورنمنٹ نہیں
یا انویسٹیگیٹو ایجنسی یا سیکورٹی ایجنسیز پبلک نہیں کرتی, آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ طالبان تھے, یہ القاعدہ تھی جنہوں نے بے نظیر کو مارا. اچھا, اب وہ ذہن میں بیٹھ گیا. ہم نے, میرے جیسے بندے نے بھی, میرے جیسے انویسٹیگیٹر نے بھی یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. ساتھ ہی ہوا کہ بیت اللہ مسعود نے بھی کہہ دیا. ان کا تھا مولوی اویس تھا, غالباً مولوی, جو ان کا اس وقت سپوکس پرسن تھا. تو اس کا بھی آیا تھا سٹیٹمنٹ کہ بیت اللہ مسعود نے کہا ہم عورتوں کو نہیں مارتے, بے نظیر کو ہم نے نہیں مارا. ہم عورتوں کی پختون ٹریڈیشن میں, پختون کلچر میں, پختون جو کسٹم ہوتا ہے, ہم عورتوں پہ نہیں اٹھاتے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, طالبان نے بہت ساری عورتیں ماری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مولوی اویس تھا, اس کا جو سٹیٹمنٹ آیا, اس نے کہا کہ ہم پاکستان لیڈرشپ کو تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا, ہم تو امریکہ کے پیچھے ہیں. اب یہ تھا کہ 2007 میں یہ چیز ہوئی. اس کے بعد ایک ہوا, ایک میجر ہارون عاشق تھا. اچھا, میجر ہارون عاشق بائی ایکسیڈنٹ, بائی چانس ہتھے چڑھ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی. اچھا, اب جب وہ ہتھے چڑھتا ہے, جب ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, جب اسے گرفتار کر لیتے ہیں, تب انہیں پتہ چلتا ہے ہم نے کون سی چیز پکڑ لی ہے, کون سی چیز ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے. اب میجر ہارون ایک ایسا بندہ تھا جس نے 2001 تک, سمجھ لیں اسپیشل سروسز گروپ ہوتا ہے آرمی کا, اس میں تھا. پھر 2002 میں وہ چھوڑ کے نا پھر القاعدہ کی طرف, طالبان کی طرف چلا گیا تھا. اس کے بعد وہ جو جس بلندی پر وہ گیا, میجر ہارون جس بلندی پر گیا, وہ کمال کی بلندی یہ تھی کہ القاعدہ کا جو مجلس شورا تھی, اس کا وہ موسٹ پروبلی پہلا پاکستانی تھا جو القاعدہ کی مجلس شورا کا ممبر بنا, وہ سٹیج پہ چلا گیا تھا. جب وہ پکڑا جاتا ہے نا, تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے, پھر باقی جو سیکورٹی ایجنسیز بھی انوالو ہوتی, تو بہت بڑا بندہ ہتھے چڑھ گیا. یہ 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس مرڈر کے 2 سال بعد جب اسے پکڑا جاتا ہے, تو جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انٹیروگیٹرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس سٹیٹمنٹ میں آتا ہے, اس نے کہا کہ جی بے نظیر بھٹو کا مرڈر اسام بن لادن اس میں انوالو تھا. اچھا, ابو عبیدہ المصری انوالو تھا, اور بیت اللہ مسعود انوالو تھا. اچھا, وہ میجر ہارون کے اوپر جو کیسز تھے, وہ چھوٹے نہیں کیسز تھے, بڑے کیسز تھے. مطلب نیٹو سپلائی چین کے اوپر جو اٹیک ہوتا تھا, اس میں میجر ہارون کا نام آتا تھا. پھر فیصل ایک الوی تھے جو ڈی جی تھے, میجر جنرل تھے, اسپیشل سروسز گروپ کے ہیڈ تھے. ان کا جو مرڈر ہوا تھا, اس میں میجر ہارون کا نام آیا. اچھا, پھر اس کے بعد ستیش آنند ایک بندہ تھا, کراچی کا تھا, اس بندے کا بھی جو مرڈر ہوا تھا, اس میں بھی میجر ہارون کا نام آیا. اس کے علاوہ میجر ہارون کے بہت سارے معاملات میں نام آتے رہے تھے. بے نظیر بھٹو میں نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ بے نظیر بھٹو نے کہا میں نہیں تھا, مجھے الیاس کاشمیری نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا. اب الیاس کاشمیری کون ہے؟ وہ بھی بہت ہی اہم القاعدہ طالبان کا بہت اہم رکن بن چکا ہوا تھا. اچھا, اب الیاس کاشمیری کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے, امریکہ میں یہ تک کہا گیا تھا, اور امریکہ کے کچھ ادارے, ان کی رپورٹس میں اس بات کا مینشن ہے, یہ بات مینشن ہے وہاں پر کہ ہو سکتا ہے اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد الیاس کاشمیری القاعدہ کی قیادت سنبھال لے. وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے الیاس کاشمیری نے مجھ سے شیئر کرتا تھا, اور میرے سامنے جو رابطے ہوتے تھے نا, اس میں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر کو مارنا ہے. میرا تعلق نہیں تھا بے نظیر بھٹو کے مرڈر سے, ان کا تھا. اچھا, اب یہ بات تو اس نے کر دی. اب یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ القاعدہ اور طالبان کے ساتھ تعلق رکھنے والا اتنا امپورٹنٹ آدمی ایک بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا 2018 میں جا کے, 2018 میں غالباً 11 سال ہو گئے تھے بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوئے. اب میں اس کو کتاب, اس کی بڑی لمبی چوڑی کتاب کا نام بڑا لمبا چوڑا, ٹائٹل بڑا لمبا چوڑا, اور اس کا نام بھی لمبا چوڑا, اس لیے میں لکھ کے لے آیا تھا. جی بتائیے. کہ یہ کتاب تھی انقلاب محسود, ساؤتھ وزیرستان فرام برٹش راج ٹو امریکن امپیریلزم. یہ کتاب کا نام تھا, اور اس کا جو آتھر تھا, ان کا ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا نام ہے, وہ طالبان کا لیڈر تھا. یہ ابو منصور عاصم مفتی نور ولی, اس کی کتاب تھی. اس میں انہوں نے کہا, اعتراف کیا ہوا تھا, پہلی مرتبہ ہوا کہ باقاعدہ آپ ذمہ داری اس کی لے رہے ہیں. اچھا, کہ جی بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہم نے کیا تھا, ہم اس میں انوالو تھے. اب یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ 2007 سے لے کے 2000 باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ذمہ داری لیتے ہو. ایک ہوتا ہے میری انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کہ طالبان ہے بیچ میں, میری انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کہ القاعدہ ہے بیچ میں,
وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے آپ خود تسلیم کرتے اعتراف اس کر کی رہے ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ تھا, یہ جھٹکے والی بات تھی کہ یہ اتنا عرصہ ایسے کیوں رکھا. اس میں جو ایک بات جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, ون آف دی مینی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, بہت ساری وجوہات میں سے جو ایک وجہ تھی وہ یہ وجہ تھی کہ جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا تھا تو سندھ, انٹیریئر سندھ میں کافی ریئیکشن آیا تھا. تو ٹارگٹ بہت ساری چیزیں کی گئی تھی, جس میں ٹرکس بھی تھے, بسز اور ٹرکس بھی تھے, خاص طور پہ ٹرکس. یہ ٹرکس جو تھے نا 90% محسوس کے تھے. اچھا. تو سندھ سے, کراچی سے جو آمدنی ہوتی تھی طالبان کو, اس میں محسود ٹائپ کا وہاں پر کراچی میں بزنس کرنا وہ شامل ہوتا تھا, جہاں سے پیسہ ان کو جاتا تھا. تو بیت اللہ مسعود اور سب نے کہا کہ اگر ہم نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ ہم یہ ہیں تو یہ ہمارا بڑا نقصان کر سکتے ہیں, مزید نقصان ہو جائے گا اس میں. تو ایک وجہ یہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے, اس لیے انہوں نے پہلے اعتراف نہیں کیا. یہ اس کے علاوہ بہت ساری اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چیز تھی کہ القاعدہ کا نام تھا, اسامہ بن لادن کا نام ماسٹر مائنڈ اور فائنینسر کے طور پر تھا. لیکن یہ بات پھر کیسے نکلی؟ یہ بات نکلی جب ایبٹ آباد کمپاؤنڈ میں 2011 میں آپریشن ہوا جس میں اسامہ بن لادن مارا گیا. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو امریکی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. وہ بہت سارا ریکارڈ پڑا ہوا تھا, ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے. اس میں کوریئر جو چیزیں دے کے جاتا تھا, جو انسٹرکشن دے کے جاتا تھا, پھر کوریئر آتا تھا کہ میسج ہے آپ کے لیے, وہ چیزیں ہوتی تھی. ان میں سے ایک میسج تھا. اس میسج میں بھی یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کو مار دیا. اچھا. اور اس کے بعد ایک اور چیز تھی, ایک اعزاز سید ہیں ہمارے, میرا کولیگ بھی رہا ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹر جرنلسٹ. اس کی عادت ہے کتابیں لکھنا, اور خاص طور پہ یہ جہادیوں کے اوپر, اور اس حوالے سے وہ کتاب لکھتا ہے. اب اس نے جو لکھا, اب میں بھی چاہوں گا کہ اس کی کتاب کا ذکر, وہ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ہم لوگ جب شو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کتاب کا نام کیا کر گئے. تو کتاب کے نام میں, اور خاص طور پہ اس میں جو چیز تحریر ہوتی ہے, اس کو کئی دفعہ آپ نے اسی طرح دینا ہوتا ہے جیسے کہ کتاب میں ہوتا ہے. اچھا. تو اعزاز سید کتاب تھی دی سیکرٹ بیٹل آف پاکستان اگینسٹ القاعدہ. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا, وہ اعتراف جو سامنے آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن شفٹ ہوا تھا افغانستان کچھ دنوں کے لیے, تاکہ وہ خود سپروائز کر سکے بے نظیر بھٹو کا جو اسیسینیشن اٹیک تھا. یہ اعزاز سید نے پہلی دفعہ بتایا تھا. اوکے. اور یہ بعد میں کاؤنٹر چیک ہوتا ہے نا, کاؤنٹر چیک میں کئی جگہ پہ بات ثابت ہونا شروع ہو گئی کہ اس میں وزن ہے کہ ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن شفٹ ہوا افغانستان, اور وہاں سے اس نے خود سپروائز کیا اس کو. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں واقعی یہ لگتا ہے, اور ایک سٹیٹمنٹ جو تھا جنرل پرویز مشرف مرحوم کا تھا, وہ بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ تھا, بڑا لیٹ دیا انہوں نے, 6-7-8 سال بعد جا کے دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رف ایلیمنٹ بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں انوالو تھا. اب رف ایلیمنٹ آف اسٹیبلشمنٹ, اب ان سے پوچھا گیا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اس کو الیبوریٹ کریں. تو انہوں نے کہا یہ پولرائز سوسائٹی ہے پاکستان کی. پولرائز سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے, آپ رائٹ پہ ہیں نا تو ایکسٹریم رائٹ ہو کے سوچ رہی ہیں, میں لیفٹ پہ ہوں تو ایکسٹریم لیفٹ ہو کے سوچ رہا ہوں. اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں برداشت کا کوئی ماڈریٹ ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے تھا. اب یہ کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا, کہاں سے ہوا؟ جنرلی جو کہا جاتا ہے, موسٹ آف دی ٹائم کہا جاتا ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یو این کمیشن رپورٹ تھی, اس کی جو انکوائری ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیرارکی ہے کانسپریسی کی, اس کو تو آپ ٹریس ہی نہیں کر رہے. آپ تو لو لیول کے جو آپریٹیوز ہیں, بامبرز ہے, ایگزیکیوٹر ہے, ہینڈلر ہے, میکسیمم آپ انہیں پکڑ رہے ہو. اس سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کانسپریسی ماسٹر مائنڈ کون ہے, ماسٹر مائنڈ اور ہیرارکی آف دی کانسپریسی, کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھواں, ساتواں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیرارکی بنتی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نالج آف دی کانسپریسی ہے اس کو صرف اپنے سے اوپر لیول کا جو سیل ہے اس کا پتا ہے, اس کے علاوہ نہیں پتا. کچھ نہیں پتا.
اب جو ایگزیکیوٹر ہیں بم بلاسٹ کرنے والے ہیں ان کو اپنے اوپر ہینڈلرز کا پتہ ہے, اس کے اوپر نہیں پتا. ہینڈلرز کو اپنے اوپر فیسیلیٹیٹر کا پتہ ہے, اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں پتا. فیسیلیٹیٹر کو پلانرز کا پتہ ہے, اس کے علاوہ نہیں پتا. پلانرز کو پتا ہے کہ امیجری کون تھا, اوور آل سپروائز کون کر رہا تھا, اور ماسٹر مائنڈ کون تھا, فائنانسر کون تھا. اب ماسٹر مائنڈ, فائنانسر, پلانرز, امیجریز, یہ سارے کے سارے بغیر گرفتار ہوئے مارے جا چکے تھے. اس میں فیسیلیٹیٹر میں بھی یہ تھا کہ 3 لوگ تو وہ لوگ تھے جو بغیر گرفتار ہوئے مارے جا چکے تھے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر جا کے یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہا جاتا تھا, اور یہ اس طرح کی بات تھی جیسے کہ جٹ کی زبان میں نہیں کہا جاتا کہ جناب یہ جناب پرویز مشرف کی حکومت ہے. انہوں نے کیا کیا, جنہوں نے پروٹیکشن آپ کو دینی تھی, آپ کو محفوظ رکھنا تھا, انہوں نے منہ ادھر کیا اور کہا کہ جس نے کام کرنا وہ کام کر لے. اچھا, یہ یہاں تک کہا گیا. اوکے, یہ نہیں کہ وہ تھے, انہیں پتا تھا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بے نظیر بھٹو کے پیچھے سر پڑے ہوئے, القاعدہ ہی پڑی ہوئی ہے, طالبان بھی پڑے ہیں, ایکسٹریمسٹ بھی پڑے ہیں, رائٹ لیفٹ ونگ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہوا تھا. اچھا ستار صاحب, بی بی کا جو اسیسینیشن تھی اس سے پہلے کئی اٹیمپٹس ایگزیکیوٹ بھی ہوئے, اور کچھ ایسے اٹیمپٹس بھی تھے جو کہ پلان تھے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے ایک یوسف رمزی یا رمزی یوسف. رمزی یوسف کو بے نظیر بھٹو کی جب حکومت تھی تو وہ گرفتار ہو گیا تھا, اسلام آباد سے گرفتار ہوا تھا, ہوٹل میں تھا. رحمان ملک اس کو, اس آپریشن کی نگرانی رحمان ملک کر رہا تھا, تو وہ اس کو پکڑا گیا تھا. رمزی یوسف کون تھا؟ رمزی یوسف وہ تھا جو 1993 میں جو ٹوین ٹاور مین ہٹن نیو یارک پہلا جو اٹیک ہوا تھا وہ رمزی یوسف نے کیا تھا. وہ بیسمنٹ میں اٹیک تھا, 1000 کے قریب بندہ زخمی ہو گیا تھا, لیکن وہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں. اس کا پلان یہی تھا کہ وہ بیسمنٹ میں ایکسپلوسیو رکھے گا اور پوری کی پوری عمارت گر جائے گی, ایسے ہی جیسے 9/11 میں ہوا تھا. تو اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا نا وہ رمزی یوسف تھا. اس کے علاوہ رمزی یوسف نے پوپ پال کو مارنے کی اٹیمپٹ بھی کی تھی, جہاز میں چڑھ بھی گیا تھا, اور کسی جگہ راستے میں نا اتر بھی گیا تھا, اور اپنی سیٹ کے نیچے اور واش روم میں اس نے ایکسپلوسیو لگائے تھے. پوپ پال بچ گئے تھے, ایک اور بندہ مارا گیا تھا بیچارہ. اس کے بعد اس نے بل کلنٹن کو بھی پلاننگ کیا تھا, ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا تھا. اچھا, پھر اس نے اس کا جہازوں کا بڑا پلان تھا کہ میں امریکی جہاز گرا دوں گا, اس نے بڑی ریہرسل بھی کی تھی, بڑا پلان بھی کیا تھا, ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا تھا. اچھا, وہ اس لیول کا بندہ تھا. اس کا جب پتہ لگا تو اس کو جب پکڑا گیا تھا نا, اس کے پکڑے جانے سے 2 سال پہلے بے نظیر بھٹو کا یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کو پتہ بھی ہونا کہ میری جان خطرے میں ہے اور میں محفوظ نہیں ہوں. وہ الیکشن کیمپین میں خاص طور پر پرواہ نہیں کرتی تھی, وہ نکل لیڈ کرتی تھی ان کو. 1993 میں یہی ہوا تھا. رمزی یوسف نے بے نظیر بھٹو کو مارنا تھا, اور اس نے باقاعدہ ایکسپلوسیو تیار کیے ہوئے تھے جو اس نے اٹیمپٹ کرنی تھی, لیکن بائی ایکسیڈنٹ, بائی چانس ان میں سے ایک ایکسپلوسیو جو تھا نا وہ بلاسٹ کر گیا, اور اس میں رمزی یوسف کا ہاتھ زخمی ہو گیا. رمزی یوسف کا ہاتھ زخمی ہے, وہ کراچی کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے, وہ اس کا علاج کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رمزی یوسف جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو, ایمن الزباری کو میسج کرتا ہے کہ گھبرانا نہیں, میں بے نظیر کو اٹیمپٹ کرتا رہوں گا. اس کے بعد وہ چونکہ خود زخمی ہو چکا ہوتا ہے, وہ ڈیلے آ گیا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک القاعدہ کا بڑا شارپ شوٹر ہوتا ہے, سنائپر شوٹر نہیں جسے کہتے ہیں, اس کو ہائر کیا جاتا ہے, اس کی سروسز لی جاتی ہیں. وہ القاعدہ کا تھا. اچھا, پھر اس کو اس کی ڈپلائمنٹ ایک ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں بے نظیر نے آنا ہوتا ہے. اس نے سنائپر شوٹر نے گولی مارنی تھی. اس کے پاس ایک خاص طرح کی رائفل, جب اس نے سارے جائزہ لیا نا, وقوع کا جائزہ لیا, جگہ کا جائزہ لیا, مقام کا جائزہ لیا, اس نے کہا یہاں مجھے فلانی رائفل چاہیے. وہ رائفل ٹائملی اس کو پہنچ نہیں سکی تھی, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. لیکن بعد میں جب بے نظیر بھٹو کو پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ پرائم منسٹر بن جاتی تھی, تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس طرح کی اٹیمپٹ میرے پہ ہوئی ہے, آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہوتے تھے. اس کے بعد یہ اب 27 دسمبر کو جو ہوا, 27 دسمبر سے پہلے 26 دسمبر کو پشاور کے ارباب اسٹیڈیم میں جلسہ تھا.
ارباب اسٹیڈیم میں بے نظیر کے اوپر اٹیمپٹ ہونی تھی. اچھا. اور اٹیمپٹ کنہوں نے کرنی تھی؟ یہی بلال تھا, یہی اکرام اللہ تھا, یہی اسد اللہ تھا, سعید تھا, یہی لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹ کرنی تھی. اب ہوا کیا کہ وہ کسی طریقے سے بے نظیر کے وہیکل کے قریب نہیں پہنچ سکے تھے اور انہیں وہ اپنا پلان ادھورا چھوڑنا پڑا. یہاں سے بے نظیر بھٹو پشاور سے نکلی اور راولپنڈی گئی ہے, وہ بھی اسی رات شفٹ ہوئے ہیں اور وہ پنڈی آ گئے اور نیکسٹ ڈے انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا تھا. یعنی کہ 3 ایسی اٹیمپٹس تھیں کہ جو بے نظیر بھٹو پہ ہوئی تھیں, اور بے نظیر بھٹو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے یہاں ملک میں کئی اس کے سیاسی مخالف تھے, اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی بار بار آتا تھا, اور باہر بھی تھے, جیسے یہ القاعدہ تھا, یہ طالبان تھے. یہ اب وہ کہتے کیا تھے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ابو عبیدہ المصری نے یہ یوسف رمزی کی وجہ سے پاکستان میں ایک امبیسی کے اوپر, ایجپٹ کی امبیسی کے اوپر حملہ کیا تھا. 15 16 یا 17 لوگ مارے گئے تھے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ جب میسج بھیجا نا اوپر اسامہ بن لادن وغیرہ, انہوں نے کہا میں نے رمزی یوسف کا بدلہ لیا کیونکہ انہوں نے رمزی یوسف کو پکڑ کے ایکسٹراڈائٹ کر دیا امریکہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا. وہی ابو عبیدہ المصری 12 سال بعد وہی بندہ ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ بے نظیر بھٹو ٹارگٹ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ایک سیکولر تھی, لبرل تھی, اور ٹلٹ وہ سمجھتے تھے اس کا ٹلٹ زیادہ تر امریکہ اور ویسٹ کی طرف ہے. اور یہ جو ہماری طرح کے لوگ ہیں نا, القاعدہ ہے یا طالبان ہے, اس کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں. وہ کہتی بھی رہتی تھی کیونکہ لال مسجد پہ جو حملہ ہوا تھا نا, وہ بے نظیر کے دور میں نہیں ہوا تھا, لیکن بے نظیر واحد پولیٹیشین تھی جس نے اس آپریشن کی تائید کی تھی کہ اس طرح کا کام پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ستار صاحب, کہا جاتا تھا کہ بے نظیر, کہا نہیں جاتا تھا, مانا جاتا تھا کہ بے نظیر بھٹو اپنے دور کی یا پاکستانی طریقے ایک بہت نڈر, دلیر اور بہادر پولیٹیشین تھی. ایون جنہوں نے ان کو مارا انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا؟ میں نے بتایا نا, میجر ہارون عاشق. میجر ہارون عاشق وہ بندہ تھا کہ جس نے اپنا انٹیروگیشن جب ہو رہی تھی تو اپنے انٹیروگیٹر سے جو اسٹیٹمنٹ اس کا لکھتے تھے آفیشیل ریکارڈ کا حصہ وہ, تو اس میں اس نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا کہ جی ہم لوگ بے نظیر بھٹو کے پیچھے پڑے ہوئے, کئی اٹیمپٹس ہو چکی ہیں, تو ہم لوگ امید سے ہیں. اس نے کہا تم لوگ امید سے کس لیے ہو؟ اس نے کہا کہ بے نظیر نے باز نہیں آنا. اب میں اس کا ایک جو انویسٹیگیشن کا جو حصہ ہے جو انٹیروگیٹر سے, وہ بتاتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو واز ڈیئرنگ اینڈ بولڈ لیڈی اینڈ وی ور کانفیڈنٹ دیٹ شی وڈ ڈیفینیٹلی گیو چانس ٹو دی اسیلنٹس اینڈ وٹ شی ڈڈ اینڈ آلسو الٹیمیٹلی ڈڈ. انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو نے ہمیں موقع دینا ہے, یہ ایسی دلیر, یہ ہمیشہ اس نے باہر نکلنا, اس نے پرواہ نہیں کرنی, اسی لیے ہم امید سے ہیں کہ آج ناکام ہو گئے کل کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ وہ الفاظ تھے جو میجر ہارون عاشق نے انٹیروگیٹر کے سامنے اپنا سٹیٹمنٹ قلم بند کرایا تھا. کہ بے نظیر بھٹو کے لیول کا پاکستان میں میرے خیال میں کوئی بھی خیال کیا یقین, اتنی بہادر, دلیر اور نڈر لیڈر نہیں پیدا ہو سکتی جسے اپنے موت کا پتہ ہوتا تھا, اور جسے پتہ ہوتا تھا کہ القاعدہ میرے پیچھے ہے, طالبان میرے پیچھے, اور پاورفل لوگ میرے پیچھے. وہ پھر بھی الیکشن کیمپین میں, یہ جب بھی پلان ہوتا تھا نا اس کے مرڈر کا, تو موسٹ آف دی ٹائم الیکشن کیمپین کے درمیان ہوتا تھا, کیونکہ جلد سے جلوسوں میں جانے سے اس نے باز ہی نہیں آنا. وہ اپنے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی. اب یہ جس جگہ اس کا مرڈر ہوا ہے, گاڑی سے نکلنے کا تو نہیں تھا, لیکن وہ نکلتی تھی. اس کے باوجود کہ اس پہ اٹیمپٹ ہوتی رہی ہیں, اس کے پہلے وارن بھی کیا جاتا تھا کہ اس کو ہر طرح کا تھا. اور یہ بھی بات تھی نا, جیسے مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے پیپل پارٹی کو حکومت ملتی ہے. پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران 2 ایسی انکوائریز کے حصے ہیں جو واقعی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی اپنی پارٹی نے اس کے ساتھ یہ کیا, بے نظیر بھٹو کی وجہ سے جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے, اور وہ پھر اپنے دور اقتدار میں انویسٹیگیشن کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کے ساتھ جو کھیل کھیلتی ہے, تو افسوس ہی ہوتا ہے نا
ایک یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے مرڈر سے پہلے مارک سیگل تھا جو لابیسٹ تھا امریکہ میں بے نظیر کا، وہ 3 نام دیے تھے بے نظیر بھٹو نے، نومینیٹ کیے تھے کہ مجھے مارنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ ہاں انہوں نے بات ایک وہ اپنا ISI کے DG تھے حمید گل صاحب، ایک تھے یہ چودھری پرویز الہی صاحب، ہاں جی تیسرے تھے اعجاز شاہ۔ اب یہ دیکھو کہ 2016 میں عدالت میں ملک رفیق وکیل تھا، وکیل کس کا تھا؟ وہ سعود عزیز اور خرم سعید جو تھے نا 2 پولیس والے جن کو سزائیں ہو گئی تھی، ان کے وکیل نے سوال کیا کہ ذرا یہ جو JIT کے ہیں سربراہ، ان سے یہ پوچھیں کہ جس کو بے نظیر بھٹو نے 3 بندوں کو نومینیٹ کیا تھا، کیا انہوں نے ان سے ان کا سٹیٹمنٹ لیا ہے؟ تو خالد قریشی تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA، خالد قریشی تھے جو JIT کے سربراہ تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جی ہم نے ان تینوں کا سٹیٹمنٹ نہیں لیا۔ اب اس میں جو دکھ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2012 میں صدر آصف علی زرداری ہیں، اور صدر آصف علی زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا تھا اور کاف لی کے کچھ اور لوگوں کو وزارتیں دی تھی۔ اب اندازہ کریں ایک جگہ آپ کی بیگم نے اس کو نومینیٹ کیا تھا کہ میرے مرڈر میں ان لوگوں کا ہوگا، اور 2012 میں آصف علی زرداری اسی ہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا، چھوٹا موٹا وزارت کا نہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب وہ چودھری پرویز الہی اور اعجاز شاہ، یہ دونوں عمران خان کی حکومت میں، اعجاز شاہ وزیر داخلہ تھے اور پرویز الہی پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، پھر پنجاب کے چیف منسٹر بنے۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں جس میں عمران خان وزیر اعظم تھا، عمران خان اپنے اوپر ہوئے حملے کی تو بڑی چیخو پکار ڈالتا ہے، شور مچاتا ہے، اس کو خیال نہیں آیا تھا کہ 2 بندے اس کے بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں بے نظیر نے کہا تھا نومینیٹ کریں۔ اب یہ چیزیں ایسی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی تھی کہ FIA انکوائری کر رہی تھی، اس میں ناہید خان جو تھی وہ اینٹی زرداری کیمپ میں چلی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد ناہید خان جو بہت امپورٹنٹ تھی، کلوز کانفیڈنٹ آف بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری سے بنتی نہیں تھی ان کی، تو وہ دوسرے کیمپ میں، اس کا 2-3 دفعہ سٹیٹمنٹ لیا گیا کہ آپ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اس دن تھیں جس دن بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا۔ بھئی اس کا سٹیٹمنٹ لیا تو رحمان ملک صاحب مرحوم کا وہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لیا FIA نے؟ جنرل توقیر ضیاء تھے، اس کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لیا؟ فرت اللہ بابر تھے، ان کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لیا؟ شہری رحمان تھی، ان کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لیا؟ میجر لوگ جو تھے ان کا کسی کا ان بھی کا سٹیٹمنٹ نہیں صرف لیا گیا۔ سٹیٹمنٹ لینا کہ آپ اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا آپ ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ ناہید خان کا سٹیٹمنٹ لیے جا رہے ہیں، FIA آ رہی ہے، بلا رہی ہے، یہ FIA جا رہی ہے، اس کا سٹیٹمنٹ لے رہی ہے، ان 4 بندوں کا سٹیٹمنٹ نہیں لیا۔ سٹیٹمنٹ لینا ہے آپ نے، صرف آپ نے سٹیٹمنٹ اس لیے لینا کہ ستار خان اگر جہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ واقعہ ہو گیا، تو ستار خان کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے جو کلیو ثابت ہو سکتا ہے، جو سراغ مل سکتا ہے انویسٹیگیٹرز کو، اس سے ان کو ایک مدد مل سکتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کرائم میں کہا جاتا ہے کہ اس تک پہنچنا نہیں کہ جہاں کرائم ہوا، جس نے کرائم آتھر کیا تھا وہاں تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ تھا کہ اوورآل چاہے بے نظیر بھٹو کی اپنی پارٹی کی حکومت ہو، چاہے بے نظیر بھٹو کی مخالف حکومت ہوا یہی کہ اس انویسٹیگیشن، اس انکوائری کو ایسے ہی رکھا گیا جیسے کوئی ماجا بلی مار کی چپلی گم ہوئی ہو، چلو ٹھیک ہے، لب گئی نہ لبی، اور یہ اس طرح کی بنا دی گئی کہ اب اس میں لاجیکل کنکلوژن جو ہوتا ہے نا، منطقی انجام اس انویسٹیگیشن انکوائری میں نہیں ہوگا، کیونکہ لنک ہی مسنگ ہے۔ اگر میرے پاس سارے ڈاکومنٹس، سارے ایویڈنسز مٹا دیے گئے ہیں، اور مٹا دیے گئے، یا پھر کوئی قدرت کو کچھ اور منظور تھا، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انکوائری میں، انویسٹیگیشن میں وائٹل لنکس اور امپورٹنٹ ایویڈنس مسنگ ہوئے ہیں، ڈسٹروائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں بیٹھے تکے مار رہے ہوں گے، بے نظیر بھٹو کو اس نے مارا ہوگا، بے نظیر بھٹو کے مرڈر میں وہ ہوگا، وہ یہ ساری باتیں جو ہم لوگ بغیر کسی کے، جسے کہتے ہیں نا پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ، سرٹیفائیڈ انویسٹیگیشن کے ساتھ عدالت میں جائے، عدالت ان کو سزا دے دے کہ ہاں یہ مجرم ثابت ہو گئے۔ اور میرے کہنے کو بیٹھا ہوں میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں وہ نے مارا جی، مریم کا ہوا، مریم نے کہا ان نے ماریا، وہ چھما جی ہے، چھما جی کسی کا نام لے دیں، شاکا جی کسی کا نام لے دیں۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ گئے بھی تکے مار رہے ہیں، ٹیوے مار رہے ہیں۔ بہت شکریہ ستار صاحب۔ ویورز،
27 دسمبر آج کے دن 2007 میں بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا. 27 دسمبر کو ان کی برسی منائی جاتی ہے. اس برسی کے موقع پر میں نے ستار صاحب کے ساتھ پراپر ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ان کے پاس تھی, جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی, اس کے بارے میں بات کی. کون لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا, کون فیسیلیٹیٹرز تھے, کون ماسٹر مائنڈ تھا, اور کون لوگ اس پوری اسیسینیشن کے پیچھے تھے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے کرائم سٹوریز. ٹل دین, اللہ حافظ.